اگر طیبہ میں گھر اپنا بنا لیتے تو اچھا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیر کسی تمہید کے، بغیر طلب مزید کے، بغیر کسی کی تردید کے، بغیر کسی کی تنقید کے تمام تر تعریف و توصیف، حمد و ثنا، شکر و سپاس، خوبی و ستائش اور بزرگی و برتری اسی ذات واحد کو زیبا ہے کہ جس نے ان گنت مخلوق کے ساتھ شاہ نور عطائی کو بھی ذکر مصطفیٰ کے لیے تابع سخن بخشا۔ اسی کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس کا گنہگار، سیاہکار، خطاکار، سراپا انسیاں شعار بندہ اس طرح حاضری کی سعادت حاصل کرتا ہے اور عرض کرنا چاہتا ہے۔ علماء حضرات کی توجہ، حضرت فرماتے ہیں کہ حرم کے پاس کہاں جلوہ خدا کی شراب، حرم کے پاس کہاں جلوہ خدا کی شراب، لٹا رہا ہے وہ چشمان مصطفیٰ کی شراب، لٹا رہا ہے وہ چشمان مصطفیٰ کی شراب۔ اور یزید رندے انا تھا، حسین رندے الہ، یزید رندے انا تھا، حسین رندے الہ۔ ادھر شراب ہوس تھی، ادھر وفا کی شراب، ادھر شراب ہوس تھی، ادھر وفا کی شراب۔ اور زبان اصغر معصوم کہہ رہی تھی یزید، زبان اصغر معصوم کہہ رہی تھی یزید، ارے حرام ہے لب سید پہ التجا کی شراب، حرام ہے لب سید پہ التجا کی شراب۔ حرم کے پاس کہاں جلوہ خدا کی شراب، لٹا رہا ہے وہ چشمان مصطفیٰ کی شراب۔ اسی جذبہ عقیدت و محبت میں ڈوب کر آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ چار مصرے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات توجہ فرمائیں کہ ناطیر شاہ کونین کا دیوان رکھا ہے، ناطیر شاہ کونین کا دیوان رکھا ہے، بخشش کے لیے میں نے یہ سامان رکھا ہے۔ اور کیا دوش پیمبر پر حسین ابن علی ہے یا واقعی قرآن پہ قرآن رکھا ہے؟ کیا دوش ذکر شہید کربلا آل رسول ماشاءاللہ، کیا دوش پیمبر پر حسین ابن علی ہے یا واقعی قرآن پہ قرآن رکھا ہے؟ ارے تم نے جان رکھا ہے، پہلے ہی سن رکھا ہے کہ حسین کو راکب دوش پیمبر کہا جاتا ہے، حسین کو اپنے نانا کے پشت کی سواری کی عادت اس طریقے سے لگی ہوئی تھی کہ جب بھی حسین اپنے نانا کو اس عالم میں دیکھتے تھے بس یہی سمجھتے تھے کہ شاید نانا سوار بنے ہوئے ہیں، اب سواری کا انتظار ہو رہا ہے، سوار بنے ہوئے ہیں، سواری کا انتظار ہو رہا ہے۔ دیکھو یہی وہ بات ہے کہ نہ جانے تاریخ میں کہاں کہاں رقم ہے، اپنے اپنے انداز میں رقم ہے کہ مسجد نبوی ہے ساری کائنات کا والی، ساری کائنات کا آقا، مصلی امامت پر جلوہ افروز ہے، اور آپ کی اقتداء میں آپ کے صحابہ پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں اور دور کھڑے حسین اپنے نانا کو دیکھ رہے ہیں۔ جو ہی کائنات کا والی سجدے میں کیا جاتا ہے، حسین یہی سمجھتے ہیں کہ شاید نانا سوار بنے ہوئے ہیں، اب سواری کا انتظار ہو رہا ہے۔ حسین اپنے ننھے ننھے قدموں سے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پچھلی صف کو چیرا اور آگے بڑھے، اس کے آگے والی صف کو چیرا اور آگے بڑھے، اس کے آگے والی صف کو
چیرا اور آگے بڑھے۔ اب حسین وہاں جا کر کھڑے ہو گئے جہاں نانا امامت فرما رہے ہیں۔ اب حسین جا کر کھڑے نہیں ہوئے بلکہ پشت رسول پر بیٹھ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، خانقاہ شہبازیہ، آل رسول۔ ماشاءاللہ بہت۔ گلاب کے پھول کو گیندا بڑا پہنا رہے ہو۔ ہم تو پہلے ہی سے پھول بنے بیٹھے ہیں، اور وہ بھی یہاں کے نہیں جنت کے پھول بنے بیٹھے ہیں۔ حسین نانا کے پشت پر جا کر بیٹھ گئے۔ عجیب بات ہے صاحب کہ آج تک چشم فلک نے یہ نظارہ نہ تو پہلے کبھی دیکھا تھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھ سکا کہ مصلی تو ایک ہے مگر امام دو دو نظر آ رہے ہیں۔ مصلی تو ایک ہے مگر امام دو دو نظر آ رہے ہیں۔ اور کمال کی بات ہے پیارے کہ امام کے بغل میں امام نہیں بلکہ امام کے اوپر امام نظر آ رہا ہے، امام کے اوپر امام نظر آ رہا ہے۔ اور دور سے دیکھنے والے کو تو بس یہی لگ رہا ہے کہ یہ امام کے اوپر امام ہے یا قرآن کے اوپر قرآن ہے۔ ارے الحمدللہ نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر ایک وقت میں ایک ہی مصلی پہ دو دو امام ہمیں کبھی نظر نہیں آئے۔ فجر پڑھا کبھی نہیں دیکھا دو امام، ظہر پڑھا نہیں دیکھا دو امام، عصر پڑھا نہیں دیکھا دو امام، مغرب پڑھی نہیں دیکھا دو امام، عشاء پڑھا نہیں دیکھا دو امام۔ ارے جمعہ بھی پڑھ لیا مگر دو امام نہیں دیکھا، عیدین بھی پڑھ لیا مگر دو امام نہیں دیکھا۔ مگر بات کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے، کائنات کا والی مصلی امامت پر امام بنا ہوا ہے، مگر آخر ماجرا کیا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی مصلی پہ دو دو امام نظر آ رہے ہیں۔ اب ذہن تو سوچنے پہ مجبور ہے کہ اصل امام کون ہے؟ جو سجدے میں ہے وہ اصل امام ہے یا جو پشت پر بیٹھا ہوا ہے وہ اصل امام ہے؟ اچانک جواب ملا جو سجدے میں ہے وہ بھی امام ہے، جو پشت پر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی امام ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ ایک سجدہ لانے والا ہے، ایک سجدہ بچانے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، آل رسول، خان ہے نا؟ ایک نبیوں کا امام ہے، ایک ولیوں کا امام ہے نا؟ تو ہمارا امام امام حسین، ہمارا امام امام حسین۔ اور آپ یہ امام وہ امام نہ سمجھ جائیے گا جسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ ہم اور آپ کسے امام جانتے ہیں؟ جو ہمیں نماز پنجگانہ پڑھائے اسے ہی امام سمجھتے ہیں نا؟ بولیے نا میرے پیارے، ہلکی ہلکی بات ہے، آپ انہیں ہی سمجھتے ہیں جو آپ کو نماز پڑھائے۔ لیکن میں کہوں یہ جتنے بھی امام ہیں ان کی امامت کچھ لمحے والی ہے۔ یہ جتنے بھی امام ہیں ان کی امامت چند ساعت والی ہے، ان کی امامت چند گھڑی والی ہے۔ یہ تب امام بنتے ہیں جب مصلی امامت پہ ہوں، تب امام کہلائے، ہے نا؟
جب فجر کی نماز میں مصلح امامت پہ گئے تب امام ہوئے، سلام پھیر کر مصلح سے ہٹے، امامت ختم ہو گئی۔ اب انتظار ہونے لگا ظہر کے وقت کا۔ جب یہ مصلح پہ پھر سے گئے تب امام کہلائے، سلام پھیر کر ہٹے، امامت ختم ہو گئی۔ اب انتظار ہونے لگا عصر کے وقت کا۔ جب یہ مصلح پر گئے تب امام کہلائے، سلام پھیر کر ہٹے، امامت ختم ہو گئی۔ اب انتظار ہونے لگا مغرب کے وقت کا۔ جب یہ مصلح پہ گئے تب امام کہلائے، سلام پھیر کر ہٹے، امامت ختم ہو گئی۔ اب انتظار ہونے لگا عشاء کے وقت کا۔ جب یہ مصلح پہ گئے تب امام کہلائے، سلام پھیر کر ہٹے، امامت ختم ہو گئی۔ گویا ان کی امامت چند لمحے والی ہے، ان کی امامت چند ساعت والی ہے، ان کی امامت گھڑی تو گھڑی والی ہے، ان کی امامت کچھ منٹ والی ہے۔ مگر قربان جاؤ دوستو، ہمارا حسین چند لمحے والا امام نہیں ہے، ہمارا حسین چند ساعت والا امام نہیں ہے، ہمارا حسین گھڑی تو گھڑی والا امام نہیں ہے، ہمارا حسین کچھ منٹ والا امام نہیں ہے، بلکہ ہمارا حسین تو ایسا امام ہے کہ جب علی کے صلب میں ہے تب بھی وہ امام ہے، جب فاطمہ کے پیٹ میں ہے تب بھی وہ امام ہے، جب دنیا میں تشریف لا رہا ہے تب بھی وہ امام ہے، ایام رضاعت میں ہے تب بھی وہ امام ہے، ایام طفلی میں ہے تب بھی وہ امام ہے، نانا کا انگوٹھا چوس رہا ہے تب بھی وہ امام ہے، نانا کے کاندھے پہ ہے تب بھی وہ امام ہے، علی کی گود میں ہے تب بھی وہ امام ہے، فاطمہ کے آغوش میں ہے تب بھی وہ امام ہے، خلوت میں ہے تب بھی وہ امام ہے، جلوت میں ہے تب بھی وہ امام ہے، رز میں ہے تب بھی وہ امام ہے، بز میں ہے تب بھی وہ امام ہے، انجمن میں ہے تب بھی وہ امام ہے، اپنوں میں ہے تب بھی وہ امام ہے، بیگانوں میں ہے تب بھی وہ امام ہے، مکہ میں ہے تب بھی وہ امام ہے، مدینہ میں ہے تب بھی وہ امام ہے، کعبے کا طواف کر رہا ہے مگر امام ہے، صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے مگر امام ہے، حجر اسود کو چوم رہا ہے مگر امام ہے، نانا کو الوداع کہہ رہا ہے تب بھی وہ امام ہے، مدینہ کو چھوڑ رہا ہے تب بھی وہ امام ہے، کوفہ جا رہا ہے تب بھی وہ امام ہے، کربلا آ رہا ہے تب بھی وہ امام ہے، اہل بیت اطہار کا خیمہ لگ رہا ہے تب بھی وہ امام ہے، اہل بیت رسول شہید ہو رہے ہیں تب بھی وہ امام ہے، زینب کی رضا چھینی جا رہی ہے تب بھی وہ امام ہے، علی اکبر کی جوانی کٹ رہی ہے مگر وہ امام ہے، علی اصغر کا بچپنا لٹ رہا ہے پھر بھی وہ امام ہے، بھوکا ہے مگر امام ہے، پیاسا ہے مگر امام ہے، گھوڑے پہ ہے مگر امام ہے، خاک کربلا پہ ہے تب بھی امام ہے، ارے جب تک حسین کا سر جس میں نازنین پہ تھا حسین امام تھا، اور جب نیزے کی انی پہ تھا تو بھی حسین امام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خانقاہ شہبازیہ شہید اعظم کانفرنس۔ بہت اچھا، کنبہ کٹتا چلا جا رہا ہے مگر حسین امام ہے، اہل بیت اطہار کا خیمہ لٹاتا چلا جا رہا ہے مگر حسین امام ہے، اہل بیت رسول کا خاندان تاراج ہوتا چلا جا رہا ہے مگر حسین امام ہے، زینب کی رضا چھینی جا رہی ہے مگر حسین امام ہے، علی اکبر کی جوانی کٹ گئی ہے مگر حسین امام ہے، علی اصغر کا بچپنا قربان
ہو گیا ہے مگر حسین امام ہے، شہر بانوں کا سہاگ اجاڑا جا چکا ہے مگر حسین امام ہے، عباس کے شانے کو تراشا جا چکا ہے مگر حسین امام ہے۔ اب حسین اپنے سر پر نانا کی دستار باندھ رہے ہیں تو بھی حسین امام ہے، اب ہاتھ میں علی کی تلوار لے رہے ہیں تو بھی حسین امام ہے، اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں تو بھی حسین امام ہے۔ ارے جب تک حسین کا سر جس میں نازنین پہ تھا حسین امام تھا، اور جب نیزے کی علی پہ امام کا سر بلند ہو رہا ہے وہاں بھی حسین امام نظر آ رہا ہے، وہاں بھی حسین امام ہے۔ گھرانہ لٹ گیا ہے مگر امام ہے، اہل بیت رسول شہید ہو گئے ہیں مگر حسین امام ہے۔ تو ہمارا امام بولیے، اور یہ امامت ہماری اور آپ کی دی ہوئی نہیں ہے، رسول کائنات کی دی ہوئی۔ امامت کے ایک معنی سرداری بھی ہے، اور حسین سردار ہے، اور وہ بھی دنیا کے نہیں جنت کے، جنت کے۔ حسین جب تک ظاہری طور پر نظر آتے رہے تو بھی امام، اور جب نگاہ سے پردہ کر لیا تو بھی امام، تو بھی امام۔ چہرہ ضرور بدلا امامت نہیں بدلی، چہرہ ضرور بدلا مگر امامت نہیں بدلی اور نہ بدلے گی۔ نگاہوں کے سامنے جب تک حسن مجتبیٰ رہے امام نظر آئے، نگاہوں کے سامنے حسین شہید کربلا رہے امام نظر آئے۔ حسین شہید ہو گئے، حسین کا چہرہ تو چھپ گیا مگر امامت بدلی نہیں۔ اب وہی حسین کا خاندان ہے کہ نگاہ کے سامنے امام زین العابدین آ رہے ہیں مگر حسین کی امامت برقرار ہے، نگاہوں کے سامنے امام باقر آ رہے ہیں مگر حسین کی امامت برقرار ہے، نگاہوں کے سامنے موسیٰ رضا آ رہے ہیں مگر حسین کی امامت برقرار ہے، نگاہوں کے سامنے تقی آ رہے ہیں حسین کی امامت برقرار ہے، نگاہوں کے سامنے نقی آ رہے ہیں حسین کی امامت برقرار ہے، نگاہوں کے سامنے حسن عسکری آ رہے ہیں مگر حسین کی امامت برقرار ہے۔ ارے یہ رشد و ہدا کا زیادہ بڑھتا چلا گیا، آگے اور ہوتا چلا گیا، کارواں آگے سے آگے بڑھتا گیا۔ اب نگاہوں کے سامنے محی الدین آ رہے ہیں مگر حسین کی امامت برقرار ہے، نگاہوں کے سامنے معین الدین آ رہے ہیں مگر حسین کی امامت برقرار ہے، نگاہوں کے سامنے نظام الدین آ رہے ہیں مگر حسین کی امامت برقرار ہے، اس لیے کہ چہرہ بدلتا ہے، چہرہ بدلتا جا رہا ہے، امامت اپنی جگہ قائم ہے، امامت اپنی جگہ قائم۔ تو ہمارا امام امام حسین، اور یہ بھی کٹے ہوئے سر نے بتا دیا کہ غلام اور ہوتا ہے امام اور ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے صاحب، سر تن سے جدا ہو گیا، پورا کنبہ کٹ گیا، مگر آج بھی لوگ حسین کو زندہ مان بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں۔
اور یہ فقط ہمارے اور آپ کے کہنے کی بات نہیں، قرآن بھی کہہ رہا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ عجیب بات ہے صاحب، وہ زندہ ہیں، یہ قرآن کا دعویٰ ہے نا، وہ زندہ ہیں، مگر دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ صاحب آپ لوگ بھی کہتے ہیں نا حسین زندہ، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ارے ہلکی پھلکی بات ہے پیارے، اتنا سا تو بول سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں ماشاء اللہ، اللہ آپ کی خاموشی کو سلامت رکھے۔ کہتے ہیں، مانتے ہیں، ایمان ہے، مگر عجیب بات ہے صاحب کہ حسین زندہ، تو جو زندہ ہوتا وہ تو دکھائی پڑتا ہے نا، دکھائی دیتا جو زندہ ہوتا۔ ارے آپ زندہ ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم زندہ، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مگر زندہ تو ہیں امریکہ والے بھی، آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، چائنا اور جاپان والے بھی آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن جو وہاں ہیں وہ تو انہیں دیکھ رہے ہیں، جو چائنا جاپان امریکہ میں ہیں وہ تو انہیں دیکھ رہے ہیں نا پیارے۔ تو ہم تو کوفہ کربلا سے بہت دور ہیں، جو وہاں رہتے ہیں وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم دیکھتے ہیں، مگر وہاں بھی کوئی نہیں کہتا کہ ہاں ہم حسین کو دیکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں۔ تو جب نہیں کہتا تو پھر زندہ کیسے؟ اس لیے کہ جو زندہ ہوتا وہ تو نظر آ جاتا، دکھائی پڑ جاتا ہے نا۔ تو میں ایک بات آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ انہی چیزوں کو زندہ مانتے ہیں جنہیں دیکھتے ہیں؟ اندیکھی چیز کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ فرشتے ہیں، سب کا ایمان ہے، کبھی دیکھا ہے؟ نہیں۔ ملک الموت سب کی روح قبض کرتے ہیں، کبھی ملے ہیں؟ نہیں۔ عجیب بات ہے صاحب، سب سے تو لوگ ملنا چاہتے ہیں مگر ملک الموت سے کوئی ملنا ہی نہیں چاہتا، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو دیکھا نہیں مگر ایمان ہے، پھر بھی لوگ کہیں کہ جب دیکھا نہیں تو پھر تو کچا پکا والا ہوگا، دیکھ لیتے تو سالڈ ہو جاتا، سالڈ ہو جاتا۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں دوستو، جنت دیکھی نہیں مگر ایمان ہے، عرش و کرسی دیکھا نہیں مگر ایمان ہے، لوح و قلم دیکھا نہیں مگر ایمان ہے، عرش اعظم دیکھا نہیں مگر ایمان ہے، جنت کی بہاریں دیکھی نہیں مگر ایمان ہے، حوروں کی قطاریں دیکھی نہیں مگر ایمان ہے، رنگین نظارے دیکھے نہیں مگر ایمان ہے، اور سب سے آخری بات کہ خدا کو دیکھا نہیں مگر ایمان ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جو اس کا انکار کر دے وہ تو بے ایمان ہے، پکا شیطان ہے، مگر پھر بھی لوگ کہیں کہ ہم دیکھوے ہی کریں گے۔ تو میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اس وقت میرے چہرے پہ نمودار ہونے والے پسینے کے قطرات کو دیکھ رہے ہیں، اور مجھے کس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی آپ جان رہے ہیں۔ کیا چاہیے؟ ہوا چاہیے نا۔ اب میری اس ضرورت کو محسوس کرتے کوئی بھی ایک نوجوان کھڑا ہوا، تمثیلاً عرض کر رہا ہوں، دیکھیے آپ کی محبت سلامت رہے، نوجوان کھڑا ہوا جیسے ابھی یہ سامنے دیکھیے یہ پنکھا لا کر کے کھڑا کر دیا، پوچھئے ہوا لگ رہی ہے، یہ پنکھا لا کر کے کھڑا کیا انہوں نے ہی، اور پوچھنا بھی شروع کر دیا، حضرت ہوا لگ رہی ہے، ہوا لگ رہی ہے،
ہم نے کہا صاحب یہ تو دیکھنے میں پنکھا لگ رہا، ہوا کہاں لگ رہی ہے؟ واہ کیا بات ہے، یہ تو دیکھنے میں فقط پنکھا لگ رہا، ہوا کہاں لگ رہی؟ اگر ہوا ہے تو پھر دکھائیے۔ واہ 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 واہ، اگر ہوا ہے تو پھر دکھائیے۔ آپ کہیں گے نا حضرت ہوا کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، ہوا کو علامتوں سے پہچانا جاتا ہے، آپ کے عبا کا دامن اڑ رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہوا چل رہی ہے، آپ کی زلفیں بکھر رہی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے، ہوا چل رہی ہے، شاخیں ہل رہی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے، ہوا چل رہی ہے، ٹہنیاں لچک رہی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے، ہوا چل رہی ہے، تو ہوا کو اس کی علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں نادان، بات یہی پر ختم ہو گئی کہ تم حسین کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہو، تم شہداء کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہو، ارے روز دیکھنا چاہو تو روز دیکھ لو، یہ مسجدوں سے اذانیں دی جا رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے ہمارا حسین اب بھی زندہ ہے، آج بھی ہمارے ماتھوں پر سجدوں کی ابرو برقرار ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے ہمارا حسین زندہ ہے، قرآن کی تلاوت آج بھی ہو رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے ہمارا حسین زندہ ہے، آج بھی اس دنیا کے اندر حق اور باطل میں فرق موجود ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے ہمارا حسین آج بھی زندہ ہے، تو قربان جاؤ ہوا کو اس کی علامتوں سے پہچانتے ہیں اور حسین کی ان کی کرامتوں سے پہچانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس خانقاہ شہبازیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ماشاء اللہ، آج کیا کیجئے گا، معاملہ ہی ایسا ہے کہ آج سمندر کو کوزے میں سمانے والی بات ہو گئی، جو گفتگو 1.5 گھنٹہ ہونی تھی آج اس کو کم سے کم میں لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے خاندان سے رشتہ بھی ہے، ہم تو اس خاندان کے ہیں پیارے کہ جہاں آنا ساگر کو بھی اپنے کوزے میں بلوا لیا جائے، تو ان کے خاندان میں تو اپنی 1.5 گھنٹے کی گفتگو کو آدھے گھنٹے میں کیوں نہ بول دیا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ہی سمجھ نہیں رکھتے، تم ہی شعور نہیں رکھتے۔ عجیب بات ہے صاحب، ایک طرف سمجھایا بھی جا رہا، دوسری طرف بولا بھی جا رہا، تم ہی سمجھ نہیں رکھتے، تم ہی شعور نہیں رکھتے۔ پہلے تو بولا بھی جا رہا ہے، اور مت کہو انہیں مردہ جو خدا کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اتنا سمجھا کر کہا گیا تم ہی سمجھ نہیں رکھتے۔ جب سمجھ ہی نہیں رکھتے تو پھر سمجھیں گے کیسے؟ جب سمجھ ہی نہیں رکھتے تو پھر سمجھیں گے کیسے؟ تو بالکل چلتی پھرتی مثال کے ذریعہ سمجھا دیا جائے تاکہ آپ سمجھ جائیں، جو نہ سمجھ ہیں انہیں بھی آپ سمجھا جائیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیے کہ کوفتہ اور کباب کا ذائقہ کیسا ہوتا، آپ بتا دیجئے گا، بولیے نا بھائی۔ جی جی، ارے مسلمان کے یہاں تو بس یہی ہے دن رات، جی وہی کوفتہ کباب ٹکیا، وہی کوفتہ کباب ٹکیا، اور ابھی بقرعید سے گزرے بھی ہو، کیوں؟ کیونکہ یہ دن رات آپ کے دسترخوان پہ آتا رہا، ہاتھ پہ ہاتھ چلتا رہا،
اور بندہ دبا دبا کر کھاتا رہا، ہے نا؟ پوچھیں گے آپ بتا دیجئے گا، پوچھیں گے بتائیے آملیٹ اور چاکلیٹ کا مزہ کیسا ہوتا، آپ بتا دیجئے۔ جیسے ہی میں نے کہا بریانی، خواہش بڑی منہ میں آ گیا پانی، ہے نا؟ مگر میں کہوں شربت دودھ سیاہ، اب کون بتائے گا؟ اب تو یہی والا حال ہوگا، ٹک ٹک دیدم دید نہ کشیدم، کون بتائے گا؟ جس نے چکھا ہوگا وہی نا۔ ہو سکتا آپ نے تو نام بھی پہلی مرتبہ سنا ہوگا، میں بھی پہلے نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے آج تک وہ لمحہ یاد ہے کہ بچپنے کے عالم میں ایک مرتبہ مجھے منہ آ گیا تھا، تو والد ماجد نے وہی جو ہے ہمدرد سے شربت دودھ سیاہ منگوایا تھا اور اسے پڑھا اور پھر اپنے ہاتھوں سے لگایا، اور کیا کمال ہے صاحب، ایک بار لگایا آج تک نہیں ہوا۔ اب میں سوچتا ہوں جب اتنے زمانے کے بعد آنے والے کا یہ عالم ہے جو مدینے میں آج بھی آرام کر رہا ہے، آج اس کا کیا عالم ہوگا؟ زندہ آباد، زندہ آباد، ہے نا؟ تو آپ کو اگر میں کہوں شربت دودھ سیاہ تو وہی نہ بتائے گا جس نے چکھا ہو، جی، تو جس نے چکھا نہیں وہ بتا نہیں سکتا۔ تو قرآن بھی تو ہمیں یہاں پر یہی ذہن دینا چاہ رہا ہے کہ تم شہداء کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہو، تم امامین کریمین کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہو، تم اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے گئے ہیں تم ان کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہو، ارے تم سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ تم کبھی تلواروں سے گزرے ہی نہیں ہو، کبھی تم بے آبو گیا میدان میں گئے ہی نہیں ہو، نہ تم نے کبھی بھوک اور پیاس کی شدت ہی کو برداشت نہیں کیا ہے، نہ ہی تم نے علی اکبر کی جوانی کو کٹتے دیکھا، نہ ہی تم نے علی اصغر کے بچپنے کو لٹتے ہوئے دیکھا، ارے تم جان ہی نہیں سکتے، بس اتنا جان لو کہ جو شہید ہو گیا اس کی عید ہو گئی، سبحان اللہ، جو شہید ہو گیا اس کی عید ہو گئی، اس لیے کہ ہر ایک زخم پہ خدا کی دید ہو گئی، ہر ایک زخم پہ خدا کی دید ہو گئی۔ تو ہمارا امام امام حسین بے شک، جس کے تعلق سے قرآن ہمیں یہ ذہن دے رہا ہے، اور مت کہو انہیں مردہ۔ اب اگر اس کو پھیلایا جائے گا تو بات اور پھیل جائے گی، مگر زیادہ نہ پھیلانا ہے، اس لیے کہ آج کے دور میں بہت لوگ بہت پھیل چکے ہیں، جی، زیادہ پھیلانا بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے اب ہم ہی لوگ نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا، اور مت کہو انہیں مردہ جو خدا کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم ہی سمجھ نہیں رکھتے، تم ہی شعور نہیں رکھتے۔ تو آج انہی چند کلمات کے لیے فقیر شہبازی آپ کے درمیان میں حاضر آیا تھا۔ آج میں آپ تمام لوگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ نہ میں نے اپنے اعتبار سے بولا ہے نہ آپ کے اعتبار سے بولا ہے، اب تک میرا بھی دل اطمینان نہیں ہوا کہ ہاں میں نے آپ کے درمیان میں بولا ہے، اور میں تب تک بولتا رہتا ہوں جب تک میرا دل خود نہ اطمینان ہو جائے۔
لیکن وہی معاملہ ہے کہ کبھی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، اور جہاں تک بات زبان کی ہے تو میں نے پہلے ہی کہیں اور زبان دے دیا ہے. وہ تو کہیے کہ بھاجن کی خواہش تھی اور ان کا حکم بھی تھا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان تھوڑی ہی دیر کے لیے چلا جاؤں، تو بس ان کے حکم کی اٹھا کل پلائیں گے اسے آج جو پیاسا اٹھا، اور ایسا بے لوث زمانے سے کوئی اٹھتا ہے جیسا بے لوث محمد کا نواسا اٹھا. یہ دعا عزمنو از جملہ جہاں من بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی پروگرام